جوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج اس مبارک مجلس میں میں آپ حضرات سے تقویٰ کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جمعہ کے خطاب میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ روزوں کی فرضیت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کے دلوں میں تقویٰ پیدا کیا جائے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہاں فرضیت صیام کا مقصد تقویٰ بتایا گیا ہے۔ تقویٰ کا لفظ عربی کے لفظ وقایہ سے نکلا ہے۔ وقایہ کا مطلب ہوتا ہے بچانا۔ تو تقویٰ کا ایک لغوی معنی ہے اور تقویٰ کا ایک اصطلاحی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی سے مراد میری اصطلاح شریعت۔ اگر کوئی آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو سمجھو وہ تقویٰ اختیار کر رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک قابل غور بات اور اہم بات یہ ہے کہ اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا محرک سبب دنیا ہے تو اس کو تقویٰ نہیں کہیں گے۔ مثلا آدمی زنا سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، چوری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، شراب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، مگر اس بچانے کا محرک دنیا ہے۔ مثلا پولیس کے خوف سے، بدنامی اور رسوائی کے خوف سے، قید و بند کی صعوبتوں کا تصور کرنے کی وجہ سے، اگر ان تمام اسباب کی وجہ سے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچا رہا ہے، مگر اس کو اصطلاح شریعت میں تقویٰ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہاں گناہوں سے بچنے کا محرک دنیا ہے۔ اس کو ہم احتیاط کوشی کہیں گے، تقویٰ نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے خوف خدا کی وجہ سے تو اس کو اصطلاح شریعت میں تقویٰ کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اس کا سبب، اس کا محرک اگر دنیاوی ہے تو وہ تقویٰ نہیں، احتیاط کوشی ہے۔ لیکن کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے اور اس کا محرک خوف خدا ہے تو اصطلاح شریعت میں اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کے
کئی مدارج ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ سب سے بڑا تقوی کیا ہے. اس کے بعد تقوی کے 3 مدارج ہمیں سمجھنے ہیں. تقوی کا پہلا درجہ ہے حصول تقوی، دوسرا درجہ ہے بقائے تقوی، اور تیسرا درجہ ہے حق تقوی. تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ سب سے بڑا تقوی کیا ہے. حدیث پاک آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں. حدیث اس طرح ہے: حدثنا سریج حدثنا سہیل اخو ابن ابی حزم القطعی قال حدثني ثابت البناني رضي الله تعالى عنه قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وما تشاءون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم عز وجل انا اهل ان اتقى ان يجعل معي الها اخر فمن اتقى ان يجعل معي الها اخر فهو اهل لان اغفر له. رواه احمد في مسنده. یہ روایت پوری سند کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی ہے. حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. کون سی آیت؟ وما تشاءون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة، کہ تم نہیں چاہتے ہو مگر جو اللہ چاہتا ہے. یہ تقوی والے اور مغفرت والے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل یہ کہتا ہے کہ میں اس بات کا اہل ہوں، لائق ہوں کہ میرے ساتھ کسی دوسرے معبود کو بنائے جانے سے بچایا جائے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، میرے علاوہ کسی کو معبود بنانے سے بچا جائے، اس کا میں اہل ہوں. اور جو شخص اس بات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ میرے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتا تو وہ اس لائق ہے کہ میں اسے بخش دوں. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سب سے بڑا تقوی توحید ہے. تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ اور سب سے بڑا تقوی توحید ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے. جی چاہتا ہے یہاں تقوی کی فضیلت پر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح ہے: وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا او لعلك ان تمر بمسجدي هذا او قبري فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت فاقبل بوجهه الى المدينه فقال ان اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. رواه احمد في مسنده. یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد میں ایسے ہی لائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے تھے. بڑی دور تک چلتے چلتے میرے ساتھ آ گئے. معاذ سواری پر سوار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سواری کے نیچے نیچے چل رہے ہیں. معاذ سوار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ان کے ساتھ چل رہے ہیں. معاذ اترنا چاہ رہے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بیٹھے رہو. جب جدا ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اے معاذ، جا تو رہے ہو لیکن شاید اس کے بعد تم سے میری ملاقات نہ ہو سکے، اور جب تم آؤ تو میری اس مسجد کے پاس سے گزرو یا میری قبر سے گزرو.
شاید اس کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو. یہ سنتے ہی حضرت معاذ ابن جبل زارو قطار رونے لگے. فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا تصور کر کے حضرت معاذ زارو قطار رو پڑے. کہ ابھی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں, اب اس کے بعد آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا, اب میں کہاں ملوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ تصور کر کے وہ زارو قطار رونے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور مدینہ کی طرف اپنا رخ کیا. فاقبل بوجهه الى المدینہ. اور اس کے بعد حضرت معاذ سے یہ کہا گھبراؤ نہیں, ان اول الناس بی المتقون من كانوا حيث كانوا. قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے, میرے ساتھ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے, جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہوگا, وہ جہاں کے بھی رہنے والے ہوں اور جو بھی ہوں. من کانو و حیث کانو, جو بھی ہوں اور جہاں کے بھی رہنے والے ہوں, سب سے زیادہ قریب میرے قیامت کے دن متقی لوگ ہوں گے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر قیامت میں نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں رہنا ہے, ہمیں تقوی کی زندگی بسر کرنی ہوگی, تقوی اختیار کرنا ہوگا. یہ تقوی کی فضیلت کے اوپر ایک بہت ہی پیاری اور بڑی اچھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی. آج سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے, پہلے یہ سمجھ لیجئے. اور سب سے زیادہ ضرورت انسان کو کس چیز کی ہے وہ سمجھ لیں. سب سے زیادہ ضرورت انسان کو نجات کی ہے, کہ نجات کیسے ملے. اور اس کے بعد سب سے زیادہ ضرورت انسانوں کو اتحاد کی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سب سے زیادہ ضرورت انسان کو نجات کی ہے کہ مجھے نجات کیسے ملے. اور انسان کی دوسری طلب یہ ہے, انسان یہ چاہتا ہے کہ اتحاد کیسے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے اندر یہ بتا دیا کہ نجات کا دار و مدار دو اصولوں پر ہے, اور اتحاد کی بقا بھی انہی دو اصولوں پر ہے. اتحاد باقی رہے گا انہی دو اصولوں کے پیش نظر. جو ان دو اصولوں کو برتے گا وہ متحد رہے گا, اور نجات جنہیں چاہیے وہ ان دو اصولوں کو اپنی زندگی میں لائیں. وہ دو اصول کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پہلی چیز تقوی ہے, یہ پہلا اصول ہے نجات کا. اور دوسرا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. علماء جب تقریر کرتے ہیں تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں, واعتصموا بحبل اللہ جميعا. حالانکہ یہ آدھی بات ہے, انہیں بات پہلے سے شروع کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یہ نجات کا پہلا اصول ہے. اور دوسرا اصول واعتصموا بحبل اللہ جميعا, قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو, یہ نجات کا دوسرا اصول ہے. تو نجات کے دو اصول, اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اور اعتصام بحبل اللہ, قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنا, ان دو چیزوں کے اوپر نجات کا دار و مدار ہے. اگر کسی کو نجات چاہیے تو تقوی اختیار کرے اور قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لے, نجات مل جائے گی. اور اتحاد بھی انہی دونوں اصولوں کو سامنے رکھ کر کے برت کر کے ممکن ہوگا. اگر ان دو اصولوں کو چھوڑ دیا جائے کبھی اتحاد نہیں ہوگا. آج غور سے دیکھیے, مسلمان جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اس تفرق, تحزب, تشدد, افتراق, پراگندگی, ان کے اوپر اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہی دو چیزیں مسلمانوں میں نہیں ہیں. ایک تو تقوی نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, اور دوسرے انہوں نے قرآن مجید اور احادیث رسول کو پسے پش ڈال دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. اعتصام بحبل اللہ بھی نہیں ہے اور تقوی بھی نہیں ہے. اب یہ دو چیزیں جو اتحاد کے دو اصول تھے, ان کو جب مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے تو اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟
تو نجات چاہیے تو انہی دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا، تقوی اور اعتصام بحبل اللہ. اور اگر اتحاد مطلوب ہے تو انہی دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا، تقوی اور اعتصام بحبل اللہ. اور ولا تفرقوا کہہ کر کے تو قرآن حکیم نے ایک عجیب بات فرما دی کہ تفرقہ بازی ختم ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ دو اصول تم لوگوں نے پیش نظر نہیں رکھے. تو یوں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. پہلے دو اصول بتائے گئے نجات کے، اتحاد کے دو اصول بتائے گئے، اور پھر ولا تفرقوا کہہ کر کے بتایا گیا کہ تفرقہ بازی ختم ہو ہی نہیں سکتی اگر تمہارے دلوں میں تقوی نہیں ہے اور تم اگر قرآن و حدیث کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو. فرقہ پرستی کے اوپر اگر نگاہ ڈالی جائے تو نمایاں چیز یہی نظر آئے گی، تقوی نہیں ہے اور قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھاما نہیں گیا ہے. ورنہ قرآن و حدیث کی توضیح، تعبیر، اس کے فہم میں اختلاف ممکن ہے. ایسا اختلاف تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوا ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود وہ گروہوں میں نہیں بٹے. اختلافات ہوئے لیکن اس اختلافات کے باوجود وہ گروہوں میں نہیں بٹے. کیوں؟ اختلاف کے باوجود ان کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت تبدیل نہیں ہوا تھا. محور اطاعت اور مرکز عقیدت وہ تبدیل نہیں ہوا تھا. مرکز اطاعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محور عقیدت قرآن و حدیث. اختلاف کے باوجود ان دونوں مراکز اور محوروں سے الگ نہیں ہٹے تھے، لہذا وہ گروہ بندیوں میں نہیں بٹے. آج غور کریں تو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ جب سے شخصیات کے نام پر مختلف دبستان فکر مارز وجود میں آئے، اپنے اپنے اماموں اور اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات کے آرا اور اقوال اور ان کے اجتہادات اور ان کی فقہ کو اولین حیثیت دے کر کے قرآن اور حدیث کو انہوں نے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو انہوں نے ثانوی حیثیت دے دی. اسی وجہ سے افتراق کا المیہ عالم اسلام میں ظہور پذیر ہوا. ورنہ اختلاف تو فطری ہے، اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی ہوا، لیکن اختلاف کے باوجود مرکز اطاعت اور محور عقیدت چینج نہیں ہوا. یہاں محور عقیدت مرکز اطاعت چینج ہو گیا. مرکز اطاعت اب نبی نہ رہ کر کے امام ہو گئے ہیں اور محور عقیدت قرآن و حدیث نہ ہو کر کے فقہ ہو گئی ہے. اسی سے افتراق کے المیہ کا ظہور ہوا. ورنہ اختلاف تو فطری ہے، اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی تھا مسائل میں، لیکن وہ گروہوں میں کیوں تقسیم نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ اختلاف کے باوجود مرکز اطاعت اور محور عقیدت کبھی چینج نہیں ہوا. اس بات کو اچھی طرح نگاہ میں رکھیے. تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ نجات کے دو اصول، اتحاد کے دو اصول، تقوی اور اعتصام بحبل اللہ. ان کے بغیر نہ نجات ممکن ہے اور نہ ان دونوں کے بغیر اتحاد ممکن ہے. تقوی کے درجات کیا ہیں؟ تقوی کے 3 درجات ہیں، تقوی کے 3 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ ہے حصول تقوی. یہ بہت ساری نیکیوں کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے، خاص طور سے رمضان کے روزوں کے ذریعے بہت ساری نیکیوں سے تقوی حاصل ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ تقوی حاصل ہوتا ہے رمضان کے روزوں کو برت کر کے. تو پہلا مرتبہ ہے حصول تقوی کا. آپ نیکیاں بہت زیادہ کیجئے، رمضان کے روزے اچھی طریقے سے رکھیے، آپ کو تقوی حاصل ہو گیا. کسی چیز کا حاصل ہو جانا ہی کافی نہیں ہے، آپ کو تقوی مل گیا. اب دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ بقائے تقوی، تقوی کو باقی رکھنا. حصول تقوی ہو گیا، تقوی آپ نے حاصل کر لیا رمضان کے روزوں کے ذریعے یا بہت ساری نیکیاں کر کے. اب وہ گوہر نایاب آپ کو جب مل گیا، وہ قیمتی چیز جس کا نام تقوی ہے وہ آپ کو حاصل ہو گئی. اب دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس کو باقی رکھیے. یہ ہے بقائے تقوی، جو تقوی کا دوسرا اسٹیپ ہے، تقوی کا دوسرا مرتبہ ہے، تقوی کا دوسرا درجہ ہے. یہ باقی کیسے رہے گا؟
صحبت سے، اچھی صحبتیں اختیار کرو تب تقوی باقی رہے گا. غلط صحبتوں میں پڑو گے تقوی ہاتھ سے کھو دو گے. دلیل ابھی پیش کرتا ہوں. پہلے ایک بات بتا دوں. اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو. تقوی کے بعد وکونوا مع الصادقین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بقائے تقوی کے لیے صحبت صادقہ ضروری ہے، اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے، ورنہ اتقوا اللہ کے بعد وکونوا مع الصادقین نہ کہا جاتا. بقائے تقوی کے لیے صالحین کی اور اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے تاکہ وہ تمہاری تربیت کریں. علماء کی صحبت اختیار کیجئے، علماء سے مسائل معلوم کیجئے، علماء سے قرآن و حدیث کی تعلیم لیجئے. جب علماء کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، اس صحبت کے اختیار کرنے کی وجہ سے تقوی باقی رہے گا، ورنہ تقوی حاصل ہو کر کے بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ قرآن کی آیت تھی بقائے تقوی کے ثبوت میں. اب ایک حدیث پاک لے لیجئے. حدیث پاک تقریباً 1.5 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے. جی چاہتا ہے پوری حدیث پڑھ دوں. حدیث اس طرح ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن عالم اہل الارض فدل على راہب فاتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبہ فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن عالم اہل الارض فدل على رجل عالم فقال انه قتل 100 نفس فهل له من توبہ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبہ انطلق الى ارض كذا وكذا انطلق الى ارض كذا وكذا فان بهم اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله وقالت ملائكة العذاب انه لم يعمل خيرا قط فاتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا بين الارضين فإلى أيتهما أدنى كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما رآه الموت نعى بصدره. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الوصیت کے اندر لائے. پوری روایت میں نے ریفر کر دی ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. قتل 99 نفسا، 99 قتل کیے تھے. اس کے بعد اسے اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی، میں نے کتنے لوگوں کو مار ڈالا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے میں نے. فسأل عن عالم اہل الارض، بتایا گیا کہ اس نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے. لوگوں نے غلط رہنمائی کی. اس نے عالم کے بارے میں پوچھا تھا، وہاں پیر کے پاس بھیج دیے. فدل علی راہب، ایک راہب کے پاس بھیج دیے، صوفی کے پاس بھیج دیے. صوفی تو غلط مسئلہ بتانے والا، اسے کیا معلوم ہوتا ہے شریعت کیا ہے. آیا صوفی صاحب کے پاس، فاتا ہو. صوفی صاحب نے کہا ہو سکتا ہے کچھ نظر و نیاز لے کر کے آیا ہو. جا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا کہ حضرت ایسا ہے میں نے 99 قتل کیے ہیں، مسئلہ یہ پوچھنے آیا ہوں آپ سے، میرے لیے توبہ ہے؟ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ. کہا کہ خبیث کہیں کا،
میرا کمرہ تو نے ناپاک کر دیا، چل یہاں سے. کہ اچھا میرے لیے توبہ نہیں ہے. تلوار نکالی، فقتلہ فکمل بہ 100. 99 قتل کیے تھے، 100 کی عدد پوری کر لی. فکمل بہ 100، اس کو قتل کر کے 100 کی عدد پوری کر لی. اس کے بعد اسے احساس ہوا یہ خالی پیر ہی تھا، صوفی تھا لگتا ہے، اس کو کچھ علم نہیں تھا. آ کر کے لوگوں سے پوچھا، ارے بھائی سب سے بڑے عالم کے بارے میں مجھے بتاؤ، صوفی کے پاس مت لے چلو، عالم کے پاس بتاؤ. عالم کے پاس جاؤں میں، عالم کو بتاؤ. فدل علی رجل عالم، بتایا گیا کہ فلاں عالم آدمی کے پاس چلا جا، وہ عالم ہے. آیا، کہا کہ بیٹے کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ 99 تو قتل میں نے کیے تھے، ایک پیر صاحب کے پاس گیا تھا فتویٰ پوچھنے کے لیے کہ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا میرے لیے توبہ نہیں ہے، تو ان کو بھی قتل کر کے میں نے 100 کی عدد پوری کر لی ہے. قتل ہو 100 نفس، 100 کی عدد پوری ہو گئی، 100 آدمیوں کو انہوں نے مار ڈالا ہے. اب یہ پوچھنا ہے آپ سے، فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، اگر میں توبہ قبول کروں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کر دے گا؟ فقال نعم، کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالی اب بھی تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ توبہ کر لے تو. وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، کون تیرے درمیان اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھو جس ماحول میں تم رہ رہے ہو وہ ماحول ٹھیک نہیں ہے. یہ تقوی جو تم نے اختیار کیا ہے، جو تم نے توبہ کی ہے، ہو سکتا ہے اس غلط ماحول میں جس میں اب تک تم رہ رہے تھے، اس میں جانے کے بعد پھر تمہارے ہاتھ سے تقوی نکل نہ جائے. تو اب ایسا کرو، انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں فلاں گاؤں میں چلے جاؤ. کیوں؟ فَإِنَّ بِهِمْ أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، وہاں بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں. فَعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وہاں اسی سرزمین میں اسی گاؤں میں رہ کر کے ان نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا. وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ، اپنی سرزمین میں کبھی مت لوٹنا. فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، وہ غلط زمین ہے، وہ گناہ والی زمین ہے، بری زمین ہے وہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماحول اگر خراب ہو تو ماحول کا اثر آدمی کی طبیعت کے اوپر پڑتا ہے. ماحول سے مزاج بدل جاتے ہیں، آدمی کی طبیعت بدل جاتی ہے، آدمی کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، انداز فکر بدل جاتا ہے. لہذا غلط صحبتوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے. صحبت کے اوپر بحث تو ابھی کروں گا میں، پہلے یہ بتا دوں اس کا انجام کیا ہوا. اس عالم کے بتانے پر وہ اس سرزمین کی طرف چلا، فانطلق، اس سرزمین کی طرف چلا جہاں نیک لوگ تھے، جن کے ساتھ رہ کر کے اسے عبادت کرنی تھی، جن کی صحبت میں رہنا تھا. فانطلق حتی اذا نصف الطریق، ابھی آدھے ہی راستے میں آیا تھا کہ اتاہ الموت، موت کا فرشتہ آ گیا، روح نکال لی اس کی. اب ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دونوں کے دونوں آ گئے. ملائکہ رحمت نے کہا ہم لے جائیں گے اس کی روح کو، ملائکہ عذاب نے کہا کہ ہم اس کی روح کو لے جائیں گے. ملائکہ رحمت نے یہ دلیل دی کہ اس نے توبہ کر لی تھی، اور توبہ کے بعد یہ اچھے اعمال کی نیت کرنے کے بعد یہ اس سرزمین میں جا رہا تھا جس میں اچھے لوگ تھے. توبہ کرنے کے بعد اچھے اعمال کی نیت کر کے یہ جا رہا تھا. یہاں توبہ بھی پائی گئی اور اچھے اعمال کی نیت بھی پائی گئی. مقبلم بقلبہ الی اللہ، اس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا تھا اور توبہ کر چکا تھا، لہذا ہم لے جائیں گے. ملائکہ عذاب نے یہ دلیل پیش کی، انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے تو ایک نیکی بھی نہیں کی ہے، اس نے تو ایک نیکی بھی نہیں کی ہے. اب تک تو سارے گناہ ہی کرتا رہا، 99 کو قتل کیا تو ایک صوفی کو بھی مار دیا اس نے، ابھی تو ایک نیکی بھی اس نے نہیں کی، لہذا ہم لے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتوں کو بصورت آدمی ان کے درمیان فیصل بنا کر کے بھیجا. فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ، کہا کہ تم ہمارے درمیان حکم بن جاؤ اور فیصلہ کر دو کون لے جائے. فرشتے نے فیصلہ یہ کیا، دونوں زمینوں کو ناپ لو. قِيسُوا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، دونوں زمینوں کے درمیان فاصلے کو ناپ لو. فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا أَدْنَىٰ كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، جس زمین کی طرف بڑھا ہوا پایا جائے اسی زمین کی طرف مان کر کے اس کے اوپر حکم لگا دیا جائے. فرشتوں نے زمین ناپی تو دیکھا
کہ جس سرزمین کی طرف جا رہا تھا وہ اپنی سرزمین کے مقابلے میں اس کی طرف اس کا بدن زیادہ تھا. ملائکہ رحمت نے کہا ہم اسے لے جائیں گے, اور ملائکہ رحمت اس کو لے کر چلے گئے. کہتے ہیں کہ جب وہ مرنے لگا تو اتنی تڑپ تھی اچھے لوگوں کی صحبت میں جانے کے لیے اور اچھی سرزمین میں کہ وہ اپنے سینے کے بل اس سرزمین کی طرف لیٹ کر کے چل رہا تھا, کوشش کر رہا تھا کہ اور آگے بڑھ جاؤں اور آگے بڑھ جاؤں. ایسی تڑپ ہونی چاہیے توبہ کے بعد نیک اعمال کرنے کی, تب اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دے گا. قتل کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی 99 کیا 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کر دے. شرط یہ ہے کہ جس طرح اس آدمی نے توبہ کی ہے اور نیکی کا جو جذبہ لے کر کے وہ نیکوں کی سرزمین کی طرف چلا تھا, وہ جذبہ اس کے دل کے اندر پایا جائے. مرتے مرتے وہ سینے کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ رہا ہے کہ اس سرزمین کی طرف تھوڑا اور آگے بڑھ جائے. یہ جذبہ ہو نیکیوں کا توبہ کے بعد, تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, چاہے اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو. سب سے بڑا تقوی توحید. تقوی کے 3 مدارج. پہلا درجہ ہے حصول تقوی, جو نیکیوں اور خاص طور سے رمضان کے روزوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. حصول تقوی کافی نہیں ہے جب تک کہ بقائے تقوی نہ ہو. بقائے تقوی کے لیے صحبت صالحہ ضروری ہے, اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے, غلط ماحول سے کنارہ کشی ضروری ہے. سعدی رحمت اللہ علیہ کا ایک لطیفہ, ایک حکایت ان کی میں نے گلستہ میں پڑھی. حکایت اس طرح ہے: گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی از بوئے دلاویز تو مستم. وہ گفتم من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیں دربن اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم. سعدی فرما رہے کہ میں اپنے ایک دوست کے ہاں گیا تو مجھے نہانے کی ضرورت تھی، تو میرے دوست نے کہا یہ حمام ہے اور یہ مٹی ہے. پہلے تو اس طریقے کے صابن وغیرہ نہیں تھے جیسے آج کل پائے جاتے ہیں، مٹی وغیرہ سے لوگ نہاتے تھے، لیکن خوشبودار مٹی تھی. وہ خوشبودار مٹی لے کر کے غسل خانے میں نہانے کے لیے گھسے، اور جب انہوں نے پانی ڈال کر کے بدن پر اس مٹی کو جو بطور صابن تھی اس کو جب ملنے لگے تو اس مٹی سے خوشبو آنے لگی. تو سعدی کہتے ہیں کہ میں نے رک کر کے اس مٹی سے پوچھا، بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی ازبو دلاوے دے تو مستم. میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے، تو مٹی نہیں لگتی، اس لیے کہ میں تیری دلاوے اس خوشبو سے مست ہو گیا ہوں. تو مٹی کہنے لگی بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. مٹی کہنے لگی میں تو ایک ناقص حقیر اور ناچیز مٹی تھی، لیکن میں مدتوں پھول کی صحبت میں رہی ہوں. جمال ہم نشین درما نثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم. میرے ہم نشین کے، میرے دوست کے جمال نے، خوبصورتی نے میرے اندر اثر کر دیا، وگرنہ میں وہی مٹی کی مٹی ہوں. تو صحبت کا اثر صرف انسانوں کے اوپر نہیں پڑتا، بے جان چیزوں کے اوپر بھی صحبت کا اثر پڑتا ہے. سعدی نے ایک اور بات کہی ہے، جی چاہتا وہ بھی پیش کر دوں. کہتے پسرے نوح با بداں بنشست خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکا گرفت مردم شد. نوح علیہ السلام کے لڑکے کنعان کی صحبت بری ہو گئی تو اس کی نبوت کا خاندان گم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آیا، ڈبو دیا گیا. اور اصحاب کہف کا کتا نجس جانور، چند لوگ اچھے نوجوان، چند دن اچھے نوجوانوں کی صحبت میں رہا، آدمی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کئی بار کیا. وہ کلبہم باسطٌ ذراعہ بالوسیط، کلبہم کلبہم کلبہم، کئی بار اس کتے کا ذکر فرمایا. اصحاب کہف 3 تھے، 14 ان کا کتا. لوگ کہتے 5 تھے، 6 ان کا کتا. لوگ کہتے 7 سے 8واں ان کا کتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار اس کتے کا ذکر فرمایا ہے. صحبت ہی کا اثر ہے. تو حصول تقوی کے بعد بقائے تقوی ضروری ہے. حق تقوی کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے. اچھا، اللہ کا تقوی تو سمجھ میں آیا، لیکن یہ حق تقوی کیا ہے؟ اتقوا اللہ، یہ تو سمجھ میں آیا. حق
حق تقاتہ، یہ حق تقوی کیا ہے؟ حق تقوی کی تفسیر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. روایت اس طرح ہے. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ حق تقاتہ ان یطاع فلا یعصى ویشکر فلا یکفر ویذکر فلا ینسى. ابن مردویہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا. مرفوع ہے یہ روایت مرفوع ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. آیت کا یہ ٹکڑا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو. اللہ کا تقوی ایسا ہونا چاہیے کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے. تو حق تقوی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حق تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی جائے، کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے. اس کا شکریہ ادا کیا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے، اور اس کا ذکر کیا جائے، کبھی اسے بھولا نہ جائے. تو اطاعت کی جائے، کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے، اس کو ہمیشہ یاد کیا جائے، کبھی اس کو بھولا نہ جائے. یہ ہے حق تقوی. اس کو ایک مثال سے میں واضح کروں. ایک صاحب کے بچے کی شادی ہو رہی ہے، پہلی شادی ہے گھر میں، جہیز کے مطالبے ہو رہے ہیں. ماں کہہ رہی ہے کہ ایک ہی تو بیٹا ہے اور اس گھر میں پہلی شادی ہو رہی ہے، ساری تمنائیں دل کی اب نکال لینا ہے. اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی، ناک کٹ جائے گی. قرآن حکیم بولتا ہے ناک کٹوا لو مگر سنت کا کوئی تقاضا پامال نہ ہو. اللہ کا کوئی حکم سنگ دلی سے پامال نہ ہونے پائے. ناک کٹوا لو مگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو غالب رکھو. یہ ہے حق تقوی. آج کون ایسا کرتا ہے؟ ناک نہ کٹنے پائے. اس ناک نہ کٹنے کی راہ میں سنت کے کتنے تقاضے پامال ہو جائیں، توحید کے کتنے تقاضے پامال ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے حکام و فرامین ہم بے دردی سے کچل دیں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ناک اونچی رہے. اللہ فرما رہا ہے حق تقوی یہ ہے ناک کٹوا لو مگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اوپر رکھو، غالب رکھو. یہ ہے حق تقوی. ایسا زندگی کے ہر معاملے میں کرو. اللہ اور اس کے رسول کی بات جہاں مغلوب ہو رہی ہو وہ چیز چھوڑ دو. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہمیشہ غالب رکھو. یہ ہے حق تقوی مختصر لفظوں میں. ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے زندگی کا کہ چاروں طرف مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ سازشیں عالمی پیمانے پر ہو رہی ہیں. ان سازشوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے. قید چالو ہے، قید جس کو ہم اردو میں سازش بولتے ہیں، قرآن حکیم کی زبان میں اسے مکر کہتا ہے اور یا قید کہتا ہے. قرآن حکیم کہتے ہیں کہ تمام سازشوں کو اگر دشمنوں کے بیکار کرنا ہے اور ان کے ضرر سے بچنا ہے کہ ان کی سازشیں کچھ نہ کر پائیں تمہارا، تو دو کام کرنے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو اور تقوی اپنی زندگی میں لے آؤ تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کے سازش کر لیں، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. کتنا آسان نسخہ بتا دیا گیا ہے. سازشیں کرتے رہیں لوگ، سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی اگر تمہاری زندگی میں صبر اور تقوی ہو. یہ میرا قول نہیں، کسی اور کا قول نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، اللہ کا فرمان ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے. دوسرا برننگ ٹاپک ہے زندگی کا، روزی کا. روزی، ہر آدمی روزی کے پیچھے پریشان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک نسخہ بتا رہا ہوں، وہ نسخہ تم اپنی زندگی میں لے آؤ، روزی کا مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو، تمہاری روزی کا مسئلہ بھی ہم حل کیے دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو. سورہ طلاق کو آغاز سے پڑھیے، اس کے بعد تقوی کا بیان دیکھیے، توکل کا بیان دیکھیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ دیکھیے. اور ایسی جگہ سے روزی دینے کا وعدہ کر رہا ہے جہاں سے آدمی کو گمان بھی نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے. تو یہ جو دو سلگتے ہوئے زندگی کے مسائل ہیں،
ان کا حل صرف اور صرف تقوی میں ہے. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. اب آخری پہلو رہ گیا کہ میں تقوی کو اور اچھی طرح سمجھا دوں، اور اچھی طرح سمجھا دوں. دیکھو، کسی میلے کچیلے کپڑے کو جب رنگنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ اسی میلے کچیلے کپڑے کو رنگ میں ڈال دیتے ہیں؟ نہیں، میلے کچیلے کپڑے کو پہلے صابن اور سوڈے سے دھل کر کے صاف کیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد استری کر دیا جاتا ہے. یہ مرحلہ ہے ایمان کا. کفر کی غلاظت دل سے نکل گئی، ایمان آ گیا. یہ پہلا مرحلہ ہے. میلے کچیلے کپڑے کو صابن اور سوڈے سے دھل دیا گیا، پریس کر دیا گیا، سکھا کر کے، یہ مرحلہ ہے ایمان کا. یہ میلا کچیلا کپڑا کیا ہے؟ شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، دل سے نکل گیا. یہ میلا کچیلا کپڑا کیسے صاف ہوا؟ دل کا، ایمان کے ذریعے. ایمان صابن اور سوڈے کی طرح ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے ایمان کا. اچھا، اب کپڑا صاف ہو گیا، استری کر دیا گیا. اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس کپڑے کے اوپر بوٹے بنائے جاتے ہیں، نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، پھول پتیاں بنائی جاتی ہیں. برابر، قسم قسم کی پھول پتیاں ہوتی ہیں. اچھا، یہ مرحلہ ہے اسلام کا. حج، روزہ، زکات، نماز وغیرہ یہ بیل بوٹے ہیں اس کپڑے کے اوپر. غور کیجئے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ایک ہی چیز میں موجود ہے. اسی کپڑے میں دیکھ لو آپ، کپڑا صاف ستھرا ہو گیا، ایمان آ گیا، اور اس پر بیل بوٹے بنا دیے گئے تو اسلام آ گیا. مختلف قسم کے بیل بوٹے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی عبادتیں بھی ہوتی ہیں. روزہ اس کی الگ ایک، اس کا ایک الگ طریقہ ہے. نماز اس کا ایک الگ طریقہ ہے. حج اس کا ایک الگ طریقہ ہے. زکات ایک الگ طریقہ ہے. جیسے کپڑوں کے اوپر مختلف قسم کے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے گل بوٹے بنائے جاتے ہیں، یہ اسلام ہے. گل بوٹے، نقش و نگار، تزئین و آرائش، یہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ مرحلہ اسلام کا مرحلہ ہے. اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے اس کے رنگنے کا. کسی لطیف رنگ میں رنگا جائے، دلاویز رنگ میں اس کو رنگا جائے، تاکہ یہ جو بیل بوٹے کپڑے کے اوپر بنے ہوئے ہیں یہ اور زیادہ نمایاں ہو جائیں، کپڑا اور خوبصورت ہو جائے. ورنہ کپڑے کو آپ نے دھل دیا، صاف کر دیا، گل بوٹے بھی بنا دیے، لیکن اگر اسے رنگا نہ جائے لطیف رنگ میں تو کپڑا اچھا نہیں لگتا. تو یہ جو آپ نے لطیف رنگ میں کپڑے کو رنگا ہے، یہ رنگنا احسان ہے، کسی چیز کو اچھی طریقے سے کرنا. پہلا مرحلہ ہے ایمان کا، دوسرا مرحلہ ہے اسلام کا، اور تیسرا مرحلہ جو رنگائی کا ہے لطیف رنگ میں، یہ مرحلہ ہے اخلاص کا اور احسان کا. اچھا، کبھی رنگنے میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے. اگر رنگنے میں بے احتیاطی ہو جائے تو کپڑا مکمل خراب ہو جاتا ہے. اس احتیاط کا نام تقوی ہے. پورا کپڑا خراب ہو جاتا ہے، اسلام بھی خراب ہو جاتا ہے، احسان بھی خراب ہو جاتا ہے، اور ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے. پورا کپڑا ہی خراب ہو جاتا ہے اگر بے احتیاطی سے رنگا جائے. احتیاط سے رنگنے کا نام تقوی ہے. اس احتیاط کا نام تقوی ہے. اس کو ایک اور مثال سے واضح کروں. ایک بہترین موٹر کار ہے، اس میں ایک بیٹری ہوتی ہے. بیٹری کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. برابر، بیٹری ایمان ہے. ایمان کے بغیر دین کی گاڑی تو چل ہی نہیں سکتی. جس طرح کسی خوبصورت گاڑی کے اندر بیٹری کا ہونا ضروری ہے چلنے کے لیے، یہی حال دینی زندگی میں ایمان کا ہے. گاڑی تصور میں رکھیے، بیٹری ایمان ہے. اچھا، اس کے جتنے بھی پرزے ہیں، اسٹیئرنگ وہیل ہے، سیٹیں ہیں، بونٹ ہے، پوری باڈی ہے، پہیے ہیں، وہیل ہیں، ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری اسلام ہے. دیکھو ہر ایک کی شکل مختلف ہے. روزہ، نماز، حج، زکات، جیسے پہیا الگ ہوتا ہے، بونٹ الگ ہوتا ہے، باڈی کا حصہ ایک الگ ہوتا ہے. تو یہ اسلام ہے. چلو بیٹری ہم نے رکھ دی، باڈی بھی بنا دی، ساری چیزیں آ گئی. اگر کلر بہترین نہ ہو کوئی خریدے گا؟ یہ کلر جو ہے گاڑی کے اوپر، یہ احسان ہے. برابر. تو ایمان یہ بیٹری، گاڑی کی پوری باڈی ہے اسلام، اور اس کے اوپر رنگ و روغن، خوبصورت رنگ، یہ احسان اور اخلاص ہے. اور تقوی کی حقیقت بریک ہے،
بریک. گاڑی کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو, گاڑی کی بیٹری کتنی اچھی کیوں نہ ہو, اس کے اوپر رنگ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, اس کی باڈی کتنی اچھی کیوں نہ ہو, بریک اگر خراب